Assalamu alaikum students. How are you? یہ بزنس اینڈ لیبر لاز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم نے لا کے بارے میں، سورسز آف لا کے بارے میں، پروسیس آف لیجسلیشن کے بارے میں کوشش کی کہ آپ کو بریف کیا جائے. اب تک جو آپ نے پڑھا ہے اس سے لا کے بارے میں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ آپ کے ذہنوں میں ابھرا ہوگا. Although we have studied so many definitions from the experts, from the legal experts, جس کو ہم jurists کہتے ہیں, different shades of wisdom آپ نے دیکھے کہ how they define the law, لیکن یہ تمام ڈیفینیشن دیکھنے کے بعد ایک جو کانسیپٹ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ لا جنرل رولز اور پرنسپلس ہیں. لا کے لیے دیر نیڈس ٹو بی این اتھارٹی behind the law for compulsion and enforcement. And third one, enforceability or the administration of justice. اس کا ایک نظام ہونا، اس سب کو ہم لا کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا انہیں ہم پرنسپلز آف امپیریٹو لا بھی کہتے ہیں. 3 principles you studied: general rules, some authority behind the law, and third one, enforceability. آپ کوئی لا دیکھیں، خواہ وہ سول لاز ہوں، انٹرنیشنل لا ہو، کوئی ٹیکنیکل لا ہو، کنونشنل لا ہو، ہر جگہ آپ کو یہ 3 principles نظر آئیں گے. We started from the moral laws. اب moral laws آپ کو بتایا گیا کہ یہ ان پرنسپلز پر کیسے پورا اترتے ہیں. moral laws are not the written laws. کوئی اسٹیچوٹ نہیں ہوتا، کوئی اسمبلی نہیں ہوتی، کوئی اور ایسا فورم نہیں ہے جو moral laws کو بناتا ہے. But still the moral laws, those are in tune with the principles which we have discussed. آپ دیکھیے گا کیسے moral laws ان پرنسپل پر پورا اترتے ہیں. 3 principles یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا ہمیشہ. جنرل رولس، enforceability or compulsion with some authority, and enforceability through the process of administration of justice. ایک رولز ہیں، ایک کمپلشن ہے، اور ایک انفورسبلٹی آف دوز پرنسپلز اینڈ لاز. یہ 3 پرنسپلز. بات یہ ہو رہی ہے کہ مورل لا یہ کوئی اسٹیچوٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے ایز سچ، جیسے کہ آپ کنونشن لاز کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بعد یہ کس طرح ان اسٹینڈرڈز پر پورا اترتا ہے. مورل لاز میں جنرل رولز کیا ہیں، کون فریم کرتا ہے، کہاں سے آتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیر از آلویز اے پازیٹیو مورالٹی ان اے سوسائٹی. کسی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، دیر از اے باٹم لائن، دیر آر دا اسٹینڈرڈز ڈیزائنڈ بائی دیٹ ویری سوسائٹی. وہ سوسائٹی نے فریم کیے ہوئے کہ دس از دا باٹم لائن، یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں مورالٹی کے، اس سے نیچے نہیں کوئی جا سکتا. دیز آر سیٹ بائی دا سوسائٹی اٹ سیلف. And every member of the society does know that. سب کو پتا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے کیا مورل اسٹینڈرڈس. اب دوسری بات، جنرل رولز کہاں سے آئے؟ فرام سوسائٹی. دوسری بات ہے کمپلشن. کیا ہے کمپلشن؟ یہ اتھارٹی. اتھارٹی از دا سوسائٹی اٹ سیلف. اور وہ اتھارٹی جو ہے کیسے کمپیل کرتی ہے کہ وہ جو جنرل رولز ہیں ان کو فالو کیا جائے. دیٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو سی. یہاں پر سوسائٹی کوئی فائن نہیں کر سکتی، کوئی پینلٹی امپوز نہیں کر سکتی، سوسائٹی امپریزنمنٹ نہیں کر سکتی سٹیزنس کی جو مورل ویلیو سے، اسٹینڈرڈ سے نیچے چلے جائیں. لیکن ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. دیر از اے فیئر آف ریڈیکیول amongst the members of the society.
کہ یہاں میرا تمسخر اڑے گا, یہ لوگ میرا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. تو یہ جو کمپلشن ہے, یہ جو فیئر ہے, دیٹ از ریئل کمپلشن وچ کمپیلز پیپل ٹو ریمین ود ان دا بانڈس اینڈ ود ان دا اسٹینڈرڈس وچ آر سیٹ بائی دا سوسائٹی. تو مورل اسٹینڈرڈ میں کمپلشن کا یہ پیمانہ ہے. اس کے علاوہ جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس تھرو کورٹس آف لا نہیں ہو رہا ہوتا. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یا اس کی انفورسبلٹی آپ کہہ لیجئے, یہاں پر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ایز سچ نہیں ہے. سو اسٹوڈینٹس, یہاں پر جو انفورسبلٹی ہے, جیسے ہم نے دیکھا یہ سوسائٹی ایز سچ اس کو انفورس کر رہی ہوتی. سو مورل لاز آر ویری مچ آن دا اسٹینڈرڈ سیٹ انڈر امپیریٹو لا. اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنیشنل لا کہ ہاؤ دا انٹرنیشنل لا دیٹ کمز آن دا اسٹینڈرڈ آف دا امپیریٹو لا. 3 اسٹینڈرڈس آپ کے ذہن میں ہوں گے, انہیں ریپیٹ کرنے کی اس وقت میرا خیال ضرورت نہیں ہے. کیپ دوز ویلیوز, دوز اسٹینڈرڈز, دوز پوائنٹس ان یور مائنڈ. اب انٹرنیشنل لا کی بات دیکھ. جنرل رولز, انٹرنیشنل کمیونٹی ریسپیکٹو فورمز وہ جنرل رولز بناتے ہیں, سے رولز فریمڈ بائی دا UN. یونائٹڈ نیشن نے جو رولز بنائے ہیں دوز آر ایپلیکیبل آن دا ممبر اسٹیٹس. تو یہ رولز آتے کہاں سے ہیں؟ وہ فورم رولز بناتا ہے, ممبر کنٹریز رول بناتی ہیں. فورم میں ڈفرینٹ کنٹریز آف دی ورلڈ ہو آر دا ممبرز آف دیٹ فورم, وہ مل کر وہ رولز بنا رہے ہوتے. اب کمپلشن کیا ہے؟ کمپلشن یہی ہے, کس کی طرف سے ہے؟ فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی, فرام دوز فورمز. دیر آر ڈفرینٹ فورمز, یو نو, اٹ از ناٹ اونلی UNO. تو ان کی طرف سے جو بھی ضابطے ہیں, جو بھی ریگولیشنز ہیں, جو بھی رولز ہیں, اگر آپ لا کہنا چاہیں تو جو لاز ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر. اب مینز کیا ہیں یہ کمپیل کرنے کی؟ انفورسبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کمپلشن تو یہ ہے کہ فیئر آف دوز میئرس. وہ میئرس کیا ہیں؟ انفورسبلٹی. واٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کین ڈو. آپ نے سنا ہوگا اکنامک سینکشنز ول بی امپوزڈ. اب یہ اکنامک سینکشن یہ بہت بڑا کمپلشن ہے, یہ بہت بڑا فیئر ہے which compels the member states to be remain within the rules, within the laws, within the practices which have been designed and framed by the respective fora. تو یہ مختلف فورمز میں یہ جو پالیسیز, یہ رولز, یہ ریگولیشنز یہ اس طرح قائم ہوتے ہیں اور ان کی انفورسبلٹی ان فورمز کے ذریعے ہوتی ہے. اکنامک سینکشنز ہو سکتی ہیں, وارننگز ہو سکتی ہیں, ایون ان سم کیسز وار کین بی ویجڈ اگینسٹ اے کنٹری. جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. تو یہ فیئر ہیں, یہ کمپلشنز ہیں. یہاں بات بتانے کی یہ ہے کہ دیز انٹرنیشنل لا, دیز آر ویری مچ آن دی اسٹینڈرڈ سیٹ بائی دی امپیریٹو لا. اب بات ہو رہی تھی کہ دا لا ان وچ وی آر انٹرسٹڈ, بہت سارے لا ہیں, ٹیکنیکل لاز ہیں, کنونشن لاز ہیں, کسٹمری لاز ہیں, بٹ دی لا اور the laws in which we are interested, those are the civil laws. اب civil law میں imperative law کے جو principles ہیں وہ کیسے پورے اترتے؟ ماڈرن سوسائٹیز میں اسٹیٹ لیجسلیشن کرتی ہے, قانون بناتی ہے. ہم نے دیکھا کیسے قانون بنائے جاتے ہیں. اس لیجسلیٹو پروسیس میں اسٹیٹ کا کیا رول ہے, باقی انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے, وہ ہم نے اسٹڈی کی. So how it is true on the basis of the principles set by imperative law. General rules, laws, regulations, rules, those are framed by the state through different institutions. Compulsion کیا ہے؟ یہاں پر authority of the state. State authority ہے جس کی compulsion ہے, اس میں administration of justice وہ کیسے ہو سکتی ہے, انفورسبلٹی کیسے ہو سکتی ہے تھرو دا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز. اس میں فائنس ہو سکتے ہیں, پینلٹیز ہو سکتی ہیں, امپریزنمنٹ ہو سکتی. تو سول لا میں انسٹیٹیوشنز آر دیئر اینڈ دین این اتھارٹی از دیئر
and mechanism of enforceability is there, administration of justice through the courts of law and implementation through the executive authorities. تو یہ ایک پروسیس تھا جو ہم نے اسٹڈی کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھے, ہم نے دیکھا کہ واٹ آر دا سورسز آف لا. آپ کو میں نے بتایا کہ وی آر انٹرسٹڈ اونلی ان لیگل سورس. اس کے علاوہ ہسٹوریکل اینڈ کسٹمری سورسز بھی ہیں, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہسٹوریکل سورسز, کسٹمز, ٹریڈیشن, یہ سب کسی لا کا ضروری حصہ ہوتے ہیں. لیکن لیگل سورس کیا ہے, کہاں سے لا آتا ہے, واٹ از دیٹ سورس. تو ان ماڈرن سوسائٹیز سب سے بڑا لیگل سورس دیٹ از لیجسلیشن. اس کے علاوہ دوسرا سورس میں نے آپ کو بتایا تھا, دیٹ واز پریسیڈنٹ. تیسری ہم نے بات کی کسٹمز کی. فورتھ ون واز دا ایگریمنٹ. بٹ موسٹ امپورٹنٹ ریمینز دی لیجسلیشن. میں نے آپ کو بتایا لیجسلیشن کیا ہوتی ہے. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون کا بنانا. وہ پروسیس جس کے تحت قانون سازی ہوتی ہے اس کو ہم لیجسلیشن کہتے ہیں. اب پاکستان میں لیجسلیشن کرنے والے کون ہیں, یا لیجسلیچر جو ہے یہ ادارہ, قانون بنانے والا جو ادارہ ہے, قانون ساز ادارہ, اٹ کمپرائزز آف 3 انسٹیٹیوشن. سینٹرل لیول پر نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. دیز آر 3 انسٹیٹیوشنز جو کہ لا میکنگ کرتے ہیں. پروونشل لیول پر ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے. تو یہ لیجسلیچر کمپرائزز آف نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب یہ اس کا پروسیس کیا ہے, یہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ واٹ از دا پروسیس آف لیجسلیشن. یہ لیجسلیشن ہوتی کیا ہے. بٹ اٹ ریمینز اے ویری امپورٹنٹ سورس, دا لیگل سورس, جہاں سے لا ہم تک پہنچتا ہے. سو اسٹوڈینٹس, لیجسلیشن ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور سورس کی بات کی, دیٹ از پریسیڈنٹ. یہ لا کا کیا سورس ہے جس کو پریسیڈنٹ کہا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا, شاید آپ کے لیے اس کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہو, اس لیے میں چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ دیز آر سم وٹ ٹیکنیکل, لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو آسان پیرائے میں ساری چیزیں بتا دی جائیں. پریسیڈنٹ سورس آف لا کیسے ہے, اور اس سے پہلے پریسیڈنٹ کیا ہے. پریسیڈنٹ کسی نظیر کو کہتے ہیں, مثال کو کہتے ہیں. آپ کے پاس ایک نظیر موجود ہے, ایک مثال موجود ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ. یہاں کس پریسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. پریسیڈنٹ, آپ کورٹس میں جاتے ہیں, وہاں پر ڈسیشنز ہوتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کرتے ہوئے کورٹس انٹرپریٹیشن کرتی ہیں لا کی. لا از دیئر, بٹ انٹرپریٹیشن آف لا یہ کورٹس کا کام ہے. اور جب میں یہاں کورٹس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, انٹرپریٹیشن کین بی میڈ, انٹرپریٹیشن آف اینی لا, the Constitution of Pakistan, that can be made by the superior judiciary. Not all the courts of Pakistan, only superior judiciary جو انٹرپریٹیشن کرنے کا اختیار رکھتی ہے, ان کی جو انٹرپریٹیشن آف لا ہوتی ہیں ان کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں. یہ پریسیڈنٹ کہاں سے آتی ہیں. سپیریئر جوڈیشری بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. بائی سپیریئر جوڈیشری آئی مین ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کو ہم سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں. تو یہ رول, یہ کام, یہ ڈومین, یہ اختیار یہ سپیریئر جوڈیشری کا ہے کہ وہ لا کی انٹرپریٹیشن کر سکتے. تو پریسیڈنٹ میں اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے, مختلف کیسز, مختلف کویسچنز آف لا وہ کورٹس کے سامنے آتے ہیں. جب کورٹس فیصلے دیتی ہے تو ڈفرینٹ لاز کو انٹرپریٹ کرتے. اب جو لا کسی کیس میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے, یہ آپ ذرا غور سے سمجھیے کہ پریسیڈنٹ ہے کیا. A law has been interpreted in a case. That interpretation in that very case
will be a precedent in subsequent cases. تو آنے والے کیسز میں وہ جو انٹرپریٹیشن جو اس سے پہلے کیسز میں کی گئی ہے اس کو ایز پریسیڈنٹ مثال کے طور پر نظیر کے طور پر کوٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹ کین بی ریلائڈ اپون. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کونسل یا کوئی پارٹی اس پر ریلائی کرنا چاہتی ہے یا نہیں, بٹ دیٹ از اے سورس آف لا. اب یہ پریسیڈنٹ میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہر انٹرپریٹیشن ہر کیس میں اپلیکیبل نہیں. جہاں کسی انٹرپریٹیشن کو, کسی پریسیڈنٹ کو, کسی مثال کو آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے that the circumstances of your case must be similar to those of the circumstances which were there in that very case where interpretation was made. جہاں انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اوریجنلی اس کیس میں جو سرکمسٹانسز تھے بیان ہی آپ کے بھی سرکمسٹانسز ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں تو وہ انٹرپریٹیشن وہ آپ کے لیے پریسیڈنٹ ہوگی اینڈ دیٹ کین بی ریفر ٹو دی کورٹ. تو کورٹ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جو آپ پریسیڈنٹ کہہ رہے ہیں ویدر اٹ از پریسیڈنٹ ان یور کیس آر ناٹ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پریسیڈنٹ یہ ایک سورس آف لا ہے. یہ پریسیڈنٹس کے ذریعے انٹرپریٹیشن آف لا کے ذریعے ایک لا ایمرج کر رہا ہے. اس کو کورٹس میڈ لا بھی کہا جاتا ہے. یہاں آپ کو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کورٹس کا کام لیجسلیشن نہیں ہے, قانون سازی نہیں ہے, کورٹس قانون بناتی نہیں ہے. اٹ از دی ڈومین آف دا لیجسلیچر ٹو میک لا. لا کی انٹرپریٹیشن کرنا, جو لا لیجسلیچر نے بنا دیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن دیٹ از دا ڈومین آف دی سپیریئر جوڈیشری, دیٹ از ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ پریسیڈنٹ کے بارے میں تھا. پریسیڈنٹس کی بائنڈنگ نیچر بھی ہو سکتی ہے, کچھ پریسیڈنٹس پرسویسو نیچر کی ہوتی. بائنڈنگ یہ ہے کہ کسی کورٹس پر بائنڈنگ ہے کہ اگر سرکمسٹانسز سملر ہیں تو اس پریسیڈنٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ بائنڈنگ نیچر آف پریسیڈنٹ بائنڈنگ کی صورت میں ہوگی. دی انٹرپریٹیشنز آر دا پریسیڈنٹس میڈ بائی دی ہائی کورٹ are binding on all the courts in Pakistan, rather all the courts under the jurisdiction of that very high court. اس ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں جتنے بھی کورٹس آتے ہیں ان سب پر وہ پریسیڈنٹ بائنڈنگ ہوگی, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. کورٹس میں آپ کو میں نے بتایا تھا ڈفرینٹ ٹائپس آف بینچز ہوتے ہیں. بعض دفعہ ون جج وہ کیس کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم سنگل بینچ کہتے ہیں. بعض دفعہ دو ججز ہوتے ہیں جو کسی بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ ڈویژن بینچ. اس سے بڑے بینچز دوز آر کالڈ فل بینچ. بائنڈنگ کی بات ہو رہی تھی, بائنڈنگ نیچر. انٹرپریٹیشن اور دا پریسیڈنٹ آف اے ڈویژن بینچ از بائنڈنگ آن دا سنگل بینچ آف دی ہائی کورٹ, اینڈ اے پریسیڈنٹ of the full bench of the high court is binding on the division bench of the high court. اسی طرح the presidents of the Supreme Court of Pakistan are binding on all courts of Pakistan, all high courts and all other courts. ان پر precedent set by the Supreme Court of Pakistan جو interpretation Supreme Court of Pakistan نے کی ہے those are binding. یہ binding nature کی ہیں. اس کے علاوہ ریفرنس کے طور پر کوٹ کر سکتے ہیں آپ ڈفرینٹ کنٹریز کی پریسیڈنٹس کیس لا اس کو کوٹ کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹس ان پاکستان. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کورٹس کو پرسو کرنے کے لیے تو کوٹ کی جا سکتی ہیں, ریفر کی جا سکتی ہیں, بٹ دیز آر ناٹ بائنڈنگ آن دی کورٹ ٹو ایکسیپٹ دوز پریسیڈنٹ. تو سورس آف لا میں پریسیڈنٹ پر بات ہوئی. پریسیڈنٹ میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ سمجھ آ جائے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے لیکن مین پوائنٹس میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی. اسٹوڈینٹس, پریسیڈنٹس کے بعد ہم نے کہا ایک سورس آف لا کسٹمز ہوتے ہیں. دی ٹریڈیشنس, ہیبٹس, پریکٹسز وچ آر فالوڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ بھی لا میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے. دوز آر ٹیکن کوگنائزنٹ آف
by the courts of law. Courts of law جب فیصلے کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی نظر میں رکھتی ہیں, ان کا نوٹس لیتے ہیں. یہ لاء نہیں ہے بٹ دے آر ڈیولی ٹیکن کیئر آف. جیسے بزنس پریکٹسز ہیں, جب کوئی ڈسپیوٹ کورٹ کے سامنے جائے گا تو بزنس پریکٹسز کو بھی وہ ذہن میں رکھیں گی. دیز آر دا کسٹمز, دیز آر دا پریکٹسز, دیز آر دا ٹریڈیشنز which are followed over a long period of time and these are followed consistently. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کوئی کام کیا تو اسے کہیں گے یہ پریکٹس ہے, یہ کسٹم ہے. نو, کسٹمس کے لیے the practices which are followed, the habits and the traditions which are followed over a period of time consistently, تو اس وہ کسٹمز میں آتا ہے تو اس کا کورس جو ہیں اس کا احاطہ کرتے ہیں جب کہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں کسی معاملے پہ. ایگریمنٹس کی بات ہوئی. دیز آر دا ایگریمنٹس بٹوین دا پیپل. ایک ایگریمنٹس وہ ہیں وچ آر انفورسیبل بائی لاء. دوسرے کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوں گے جو کہ لاء جن کو کنسیڈر نہیں کرتا. تو اسٹوڈینٹس, کانٹریکٹ ایکٹ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے, تو یہاں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. ایٹ دا ریلیونٹ پوائنٹ ان ٹائم یو ول انڈرسٹینڈ واٹ آر دا ڈیٹیلز آف دا ایگریمنٹ. یہ تمام لاز جو ہم اسٹڈی کریں گے, بزنس کے ہوں, لیبر کے ہوں یا کوئی لاء جو ہے, یہ کیسے بنتے ہیں, کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, یہ لاء کب کہتے ہیں ہم ان کو, یہ جو بل پیش ہوتے ہیں یہ ایکٹ کس وقت بنتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی تھی. بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پروسیس کیا ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ کو خوف زدہ نہ ہو. میں اسی لیے بار بار یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے اکسٹمڈ ہو جائیں, تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. یہ پروسیس آف لیجسلیشن سینٹرل لیول پر دو قسم کے بلز ہوتے ہیں. ایک کو ہم منی بلز کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور جو بل ہیں ان کو ہم ادر بلز کہہ سکتے ہیں. منی بل کا جو پروسیس ہے, منی بلز آر پریزنٹڈ بیفور دا نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی سے جب یہ بلز پاس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پریزیڈنٹ کو ریفر کیے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ کین ایسنٹ دیٹ بل, ایسنٹ سے مراد ہے اس کی منظوری دے سکتا ہے, یا پریزیڈنٹ کین ریجیکٹ اینڈ سینڈ اٹ فار ریکنسیڈریشن. ان ایدر کیس اٹ ول بی سینڈ بیک. اگر اس کی ایسنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بل ایکٹ بن جاتا ہے, جس کو ہم لاء کہتے ہیں, جس کو ہم اسٹیچوٹ کہتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس, منی بل کے بارے میں بات ہوئی. آل ادر بلز, منی بل کے علاوہ جو بل ہیں انہیں ہم آل ادر بلز کہہ رہے ہیں. ان کیس آف آل ادر بلز, a bill can be presented before the National Assembly first or before the Senate first. اس پر کوئی پابندی نہیں. But what is required that the bill must be passed by both houses of the parliament. میجورٹی سے اس کا پاس ہونا ضروری ہے فرام بوتھ ہاؤسز. نیشنل اسمبلی بھی اسے پاس کرے اور سینٹ بھی پاس کرے. جب ایسا ہوگا تو وہ بل, جیسا کہ پہلے بتایا گیا, دیٹ ول بی ریفر ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی ایسنٹ دے سکتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ اختیار ہے ایٹ دی فرسٹ ٹائم. اگر اس کو ایسنٹ نہیں دیتے, دیٹ از سینٹ بیک فار ریکنسیڈریشن or rejected by the President of Pakistan, then that bill will be reconsidered by both houses of the parliament. Both houses of the parliament, that the National Assembly and Senate, they will reconsider that bill. If that bill is again passed by both houses of the parliament, that will be sent to the President. But here President doesn't have any power to reject it. That will become the act of the parliament. تو یہ پروسیس تھا لیجسلیشن کا. ایک اور طریقہ کار ہے, جب اسمبلی سیشن میں نہیں ہوتی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کین ایشو این آرڈیننس. یہ بھی قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے. پروملگیشن آف آرڈیننسز. تو آرڈیننس کی لائف جو ہے دیٹ از 120 days. Within 120 days, an ordinance must be presented
before the assembly for its approval. اگر اس کی اپروول ہو جاتی ہے تو that will become the act, otherwise that ordinance will no more be in force. وہ آرڈیننس ختم ہو جائے. یہ پروسیس تھا لیجسلیشن کا. یہ آپ نے سورسز دیکھے لا کے کہ کن سورسز سے لا ہم تک پہنچتا ہے. اب ہم موو کر رہے ہیں ٹورڈز دی لا آف کانٹریکٹس. ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اس سے متعلق کیا لا ہے؟ ہمارے ہاں جو لا ہے وچ گورنز دی ایگریمنٹس, جو کانٹریکٹس کو گورن کرتا ہے, دیٹ از کانٹریکٹ ایکٹ 1872. ہر لا کے ذریعے یہ ہمارے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن ضروری ہے, اس کے لیے کورس آف لا. جو بھی لا آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے لکھا ہوگا ایکسٹینٹ. اس لا کا دائرہ اختیار کیا ہے, یہ کہاں تک ایپلیکیبل. تو اس لا کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا, آپ سلائڈ پر دیکھیے گا, اٹ ایکسٹینڈس ٹو دی ہول آف پاکستان اینڈ اٹ کیم انٹو فورس آن 1 سپٹمبر 1872. آپ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کیم انٹو بینگ ان 1947, تو یہ 1872 کا لا کہاں سے آ گیا؟ ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس وی ڈیڈنٹ ہیو اینی لا. ہمارے کوئی لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز بھی نہیں تھے. سو دی لاز پریویلنٹ ان انڈیوائڈیڈ انڈیا, دوز ور اڈاپٹیڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. اور ان میں بہت سے لاز جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے ہاں چل رہے ہیں. تو یہ لا جو ہے دس واز اڈاپٹیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو اوریجنل لا جو ہے یہ پروملگیٹ ہوا تھا آن 1 سپٹمبر 1872. جب اوریجنلی یہ لا بنا تھا تو اس کے 266 سیکشنز تھے, لیکن اب یہ پوزیشن نہیں ہے, کافی چینجز آ گئی ہیں اس لا میں. اوریجنل اسکیم کیا تھی اس لا کی وہ آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ بکس میں آپ کو نظر آئیں گے سیکشن, یا کہیں پر یہ سیکشن آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو یو مے ناٹ ہیو اینی پرابلم. پہلے سیکشن 1 to 75 دیز پرٹین ٹو دا جرنل پرنسپل, کہ کسی کانٹریکٹ کے ایگریمنٹ کے جرنل پرنسپلز کیا ہوں گے, یہ 75 سیکشنز اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 76 to 123 دیز ور پارٹ آف دا اوریجنل انیکٹمنٹ, اوریجنل لا کا یہ حصے تھے. لیکن اس کے بعد سیلز آف گڈز ایکٹ آ گیا, یہ سیکشنز ریپیل ہو گئے, منسوخ ہو گئے, اب یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا حصہ نہیں. تو سیلز آف گڈز ایکٹ 1930 آنے کے بعد یہ سیکشنز جو ہیں یہ وہاں سے omit ہو گئے, ختم ہو گئے. اے سیپریٹ لا ہیز کم آن سیلز آف گڈز ایکٹ, پہلے یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا حصہ تھا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس سیکشن 124 to 147 دیز ڈیل ود دی کانٹریکٹس آف انڈیمنیٹی اینڈ گارنٹی. یہ کیا ہے, انڈیمنیٹی کس کو کہتے ہیں, گارنٹی کیا ہے, اس کی کیا صورتیں ہیں, ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں. اس کے بعد سیکشن 148 to سیکشن 181 دیز ڈیل ود دی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ اینڈ پلیج. یہ بھی ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. یو ول نو واٹ بیلمنٹ از, واٹ پلیج از, اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. اس کے علاوہ سیکشن 182 to 238 یہ کانٹریکٹ آف ایجنسی کو ڈیل کرتے, یہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے. دین سیکشن 239 to 266 یہ بھی ریپیل ہو گئے ہیں, منسوخ ہو گئے ہیں. یہ سیکشنز پارٹنرشپ سے متعلق. پارٹنرشپ کا ایک علیحدہ ایکٹ آ گیا وچ از پارٹنرشپ ایکٹ 1932. وی شیل اسٹڈی دیٹ. تو اب یہ کانٹریکٹ ایکٹ کا حصہ نہیں, یہ اوریجنل اسکیم تھی کانٹریکٹ. کانٹریکٹ ایکٹ کی اوریجنل اسکیم ہم نے ڈسکس کی, اس میں سے کون سے پارٹس ریپیل ہو گئے ہیں وہ آپ کو بتایا گیا. اب کس پوزیشن میں موجود ہے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. اب یہ جو کانٹریکٹ کا لا ہے اس کی اپلیکیشن کیسے ہے ان ڈفرینٹ سچویشن. ابھی ہم کانٹریکٹ ایکٹ نہیں پڑھ رہے, ہم اس کی اپلیکیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں. دیر مے بی دا ڈفرینٹ سچویشنز
different circumstances, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे अप्लाई होगा. जैसे कि लॉ एप्लीकेबल वेयर पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज. अभी आपने देखा होगा, हमने बात की एक्सटेंट की कि किसी लॉ की एक्सटेंट क्या है, वो कहाँ तक एप्लीकेबल है. तो आपको बताया कि ये एप्लीकेबल थ्रू आउट द पाकिस्तान, ये इसकी एक्सटेंट है, इससे बाहर तो इसकी एक्सटेंट नहीं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रीमेंट्स जो है विद इन द कंट्री हों, विद इन स्टेट होंगे, विद इन डिफरेंट पार्टीज़ होंगे. आप बिजनेस में हैं, आप इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द डिफरेंट पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स. तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. तो यहाँ पर दो प्रिजम्पशन है कैसे इसको डिसाइड होना चाहिए. फर्स्ट प्रिजम्पशन इज दैट द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड शैल बी एप्लीकेबल. जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, ओरिजिनली एग्रीमेंट जहाँ पर ड्राफ्ट हुआ है, जहाँ पर किया गया है, उस कंट्री का लॉ अप्लाई होगा. एक प्रिजम्पशन ये है. अब आप बात कर रहे होंगे कि लॉ प्रिजम्पशंस पर चल रहा है, ऐसी बात नहीं. डिफरेंट सिचुएशन में कोर्ट्स ऑफ लॉ उस सिचुएशन को देखते हुए फैसला करेंगे. तो ये भी देखा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ अप टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ कि उसकी एप्लीकेबिलिटी को डिसाइड करें. तो एक प्रिजम्पशन जिस पर ये फैसले होते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, दैट शुड बी एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल. दूसरी प्रिजम्पशन यहाँ पर क्या है, द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द परफॉर्मेंस इज टू टेक प्लेस. जहाँ पर उसमें परफॉर्म होना है कॉन्ट्रैक्ट में, दैट शुड बी द लॉ एप्लीकेबल इन दैट वेरी एग्रीमेंट, इन दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट. तो दो चीज़ें हैं, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, वेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड. तो इनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन सा लॉ रेस्पेक्टिव पार्टीज पर एप्लीकेबल हो. तो दीज आर द प्रेमिसेस ऑन विच दिस डिसीजन वुड बी मेड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. आप बिजनेसेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं, एलसीज ओपन करते हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में तो ये डे टू डे अफेयर्स हैं, इससे डील करना, इन एग्रीमेंट्स में एंटर होना. तो दीज आर टू प्रिजम्पशंस, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट्स, the agreements which are between the individuals who belong to different countries, and these are to be performed in a country, made in one country. तो ये जो सिचुएशन अराइज होती रहती हैं, यहाँ पर क्या लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके आपको प्रिजम्पशंस बता दी हैं, प्रेमिसेस बता दिए हैं, बेसिस बता दिया है, व्हाट कैन बी द बेसिस. अब दूसरी बात हो रही है, व्हाट वुड बी द लॉ एप्लीकेबल वेयर डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट प्रोविंसेस. अब एक कंट्री एक ही है, लॉ एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन दो प्रोविंसेस इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है किसी एक प्रोविंस में एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट. प्रोविंशियल लॉज आ गए. अभी तक हम सेंट्रल लॉ की बात कर रहे थे, उनका एक्सटेंट होल पाकिस्तान, लेकिन कोई ऐसे लॉज हैं जो प्रोविंशियल लॉज हैं, तो वहाँ पर क्या पोजीशन होगी. तो यहाँ पर बात हो रही है प्रोविंसेस. The law of the contract applicable in such situation shall be the law of the province in which the contract was made. यहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ the where the contract is made, उस प्रोविंस का जो लॉ होगा, that will be applicable in such agreements. अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस हम देख रहे हैं, वहाँ पर हाउ द लॉ विल बी अप्लाई. The law applicable regarding Hindu joint family. If there is a Hindu joint family, Hindu undivided family का कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो एक यूनिट के तौर पर तस्वुर किया जाता है. हिंदू लॉज हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट्स जब हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या देखा जाए. तो यहाँ पर जो मूड पॉइंट है, जो असल नुक्ता है, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस तो प्रीवेल की जाएंगी, बट यू विल टेक इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ एप्लीकेबल टू हिंदू जॉइंट फैमिली. बाय यू आई मीन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ.
تو کورٹس آف لا ڈسیشنز کرتے ہوئے یہ نہیں کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے پرنسپلز انہیں سامنے رکھیں گے. ہندو جوائنٹ فیملی کے لیے ہندو لا کے تحت جو رولز اپلیکیبل ہیں, جو لا اپلیکیبل ہے, that will also be duly considered. So that will be the way that these decisions will be made by the courts of law. تو یہ applicability کی بات ہو رہی ہے. This was about Hindu joint family. وہاں پر لا کیسے applicable ہوگا. In case of negotiable instruments, contract act کی applicability کیا ہوگی؟ آپ آگے جا کر پڑھیں گے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ. کانٹریکٹ ایکٹ میں بہت سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, بہت سارے پرومسز ہو رہے ہیں, بہت کچھ کنسیڈریشن ہے, کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, آبلیگیشنز ہیں, یہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکٹ ہے which is called the Negotiable Instruments Act. So students, کانٹریکٹ ایکٹ کی اپنی پروویژنز ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایک اسپیشل لا ہے دیٹ ڈیل ود نیگوشیبل انسٹرومنٹ. آپ پریشان مت ہوئیے گا, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے اور آپ اس کو سمجھیں گے. دیر ول ناٹ بی اینی پرابلم فار یو, دیٹس ویری ایزی. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کانٹریکٹ ہو رہا ہے. لا آف کانٹریکٹ کے کچھ پرنسپلز ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے since Negotiable Instrument Act is a special act, so the provisions of the special act will prevail upon General Act. تو جنرل لا جو ہوتا ہے, جنرل رولز ہوتا ہے, اگر کوئی اسپیشل ایکٹ آ جائے, اسپیشل لا آ جائے تو دیٹ پریویلز اپون جنرل لا. Negotiable Instruments Act deals with the negotiable instruments. So with regard to the negotiable instruments, the provisions of the negotiable instruments would prevail. تو یہ طریقہ کار ہے, اس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے, ایسے اس کی اپلیکیبلٹی ہوگی, اس کے پرنسپل بتائے گئے ہیں. دین دی لا ایپلیکیبل ریگارڈنگ ٹریڈ یوزیج. ٹریڈ کی پریکٹسز ہوتی ہیں, ٹریڈ کے مختلف یوزیج ہوتے ہیں, تو وہاں پر کانٹریکٹ ایکٹ کی اپلیکیبلٹی کیا ہوگی. اب ٹریڈ یوزیجز کو, جیسے میں نے آپ کو کسٹمز کی بات کی تھی, بزنس پریکٹسز کی بات کی تھی, وہی ٹریڈ یوزیج. The parties must have the full knowledge of that and shall be bound by the trade usages. Parties trade usages سے کا ان کے نالج بھی ہونا چاہیے, and under the agreement they are bound by the practices and usages of the trade. یہ ڈسیشن کرتے ہوئے کورٹس ان چیزوں کا بڑا جائزہ لیتے ہیں کہ پریکٹسز کیا تھی, کورٹس کیا آپ کے طریقہ کار کیا ہے, باقی لوگ کس طرح لین دین کرتے ہیں, وہ تمام پریکٹسز, یوزیجز اینڈ ٹریڈیشنز, ان کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے بیسس پر ڈسیشن ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹریڈ یوزیج کس کو کہتے ہیں, کیسے اس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. سگنیفیکنٹ فیچرز آف مرکنٹائل یوزیج, بزنس یوزیج کے سگنیفیکنٹ فیچرز کیا ہیں. اب یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو یوزیج ہے, اس کے لیے کیا ہونا ضروری. تو ون ٹائم پریکٹس اور ون ٹائم ایکٹیویٹی, اس کو ہم ٹریڈ یوزیج نہیں کہتے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پریکٹسز, ٹریڈیشنز, یوزیجز وہ پریکٹسز ہوتی ہیں which are prevalent over a period of time and which are prevalent consistently. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ پریکٹس, یہ یوزیج, دیٹ مسٹ بی یونیورسل. یہ نہیں کسی دو فریق کے درمیان کوئی پریکٹس ہے تو اس کو ہم کہیں گے دیٹ از اے ٹریڈ یوزیج. اٹ مسٹ بی یونیورسل. اس کنٹری میں اکراس دی گلوب اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کا استعمال ہو, اسے ایکسیپٹ کرتے ہوں, اسے جانتے ہیں. دین اٹ مسٹ بی پریسائز. کوئی اس میں ایمبیگوٹیز نہیں ہونی چاہیے. اٹ مسٹ بی پریسائز, سرٹن اینڈ یونیفارم. سب کے لیے ایک ہو, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو. پریکٹس یہ نہیں ہو سکتی کہ دو پارٹیز کے درمیان ایک پریکٹس ہے اور تیسری کو کہیں نہیں, دس پریکٹس از ناٹ اپلیکیبل آن یو. پریکٹس, وہ یوزیج جو ہے, the word has been used, trade usage. Precise, certain and uniform in application in particular trade and business.
اس کے علاوہ that practice that must be fair, reasonable and equitable. اب بات یہ ہے کہ پریکٹسز ہو سکتی ہیں، پریکٹسز انفیئر پریکٹسز بھی ہو سکتی ہیں ٹریڈ کی، ان ریزنیبل بھی ہو سکتی ہیں، ان ایکویٹیبل بھی ہو سکتی ہیں، بٹ کورٹس ول ناٹ ٹیک کوگنائز آف دیٹ، اس کا نوٹس نہیں لیں گی. اگر کوئی انفیئر پریکٹسز ہیں تو ان کے بیسس پر فیصلے نہیں ہوں گے. اگر پریکٹسز ہی ان ریزنیبل ہیں، ریزن کے جو بیسز ہیں ان پر پورا نہیں اترتے، دیٹ ول ناٹ بی ٹیکن کیئر آف بائی دی کورٹس آف لا. اسی طرح اس میں اگر جسٹس نہیں ہے، انجسٹس ہے، ان ایکویٹس ہے، تو اس صورت میں بھی ایسی ٹریڈ پریکٹسز دوز ول ناٹ بی ٹیکن کیئر آف بائی دی کورٹس آف لا ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اس کے علاوہ جو پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، اٹ از سو یونیورسلی پریکٹس دیٹ ایوری باڈی ان دی پرٹیکولر ٹریڈ نوز اٹ اور مائٹ نو اٹ ہی ٹوک پینز ٹو ایکوائر. یہاں پہ یہ کہ آپ کا جاننا ضروری ہے ان پریکٹسز کا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ٹریڈ یوزیج تو میرے نوٹس میں نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اف یو آر ان بزنس، اگر تھوڑا سا پین لیتے، کوشش کرتے اور اس کوشش سے آپ اسے جان سکتے ہیں تو یہ بھی سمجھا جائے گا کہ دیٹ از اے یونیورسل پریکٹس. تو اگر آپ پین نہیں لیتے، یو آر بزنس اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیٹ، دیٹ از یور فالٹ. سو اسٹوڈینٹس، اس کے لیے یونیورسلی پریکٹسڈ ہونا ضروری ہے، نالج ہونا ضروری ہے. نالج نہیں بھی ہے تو اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے اور اس کا نالج ہو سکے تو یہ بھی یونیورسل پریکٹس سمجھی جائے گی، اینڈ دیٹ وڈ بی دا ٹریڈ یوزیج. ٹریڈ یوزیج کی بات ہو رہی، ٹریڈ یوزیج کیا ہوں گے، کس کو آپ ٹریڈ یوزیج کہیں گے؟ کیونکہ بزنس لا میں دیٹس ویری امپورٹنٹ، دیٹ از دا پوائنٹ ویئر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس، ٹریڈ یوزیج میں اٹ مسٹ بی کنٹینیوس. وہ جو شروع میں بات آپ سے کی تھی کہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اٹ مسٹ بی کنٹینیوس in that it should have existed without interruption as controlling the subject matter affected. یہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں کنسسٹینسی ہونی چاہیے. دیٹ وڈ بی دا ٹریڈ یوزیج. اس کے علاوہ نیکسٹ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا، اٹ مسٹ ناٹ بی لیگل اور امورل اور اپوز ٹو دا پبلک پالیسی آف دا اسٹیٹ. اگر کوئی ایسی ٹریڈ نے پریکٹسز بنا لیں وچ آر انلیگل، دوز ول ناٹ بی ٹیکن کوگنائزنس آف بائی دی کورٹس آف لا. ان کا نوٹس نہیں لیں گے، ان کے بیسس پر فیصلہ نہیں کریں گے. اور امورل ایکٹس اور دی ایکٹس اگینسٹ دا پبلک پالیسی، تو دوز ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز ٹریڈ یوزیج. ان کو تصور نہیں کیا جائے گا اور ان کے بیسس پر ڈسیشنز نہیں ہوں گے. تو یہ ٹریڈ یوزیج کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ٹریڈ یوزیج کی اپلیکیبلٹی دیٹ از دیئر اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹریڈ یوزیج کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اینڈ دا کورٹس آف لا وڈ ٹیک کوگنائزنس آف دیٹ. اس کا نوٹس لیں گی، اس کو اسکروٹنائز کریں گی. یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کورٹس ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ڈسیشن دے سکتے، بٹ ٹریڈ یوزیج would also be taken care of while making decision. ان کو اسکروٹنائز کرنا، ان کو ایگزامن کرنا، ان کو کنسیڈر کرنا، تو وہ کنسیڈر کیے جائیں گے اور ان کے بیسس پر ڈسیشن ہوں گے. اب بات ہو رہی ہے لا ایپلیکیبل ریگارڈنگ کنسٹرکشن آف کانٹریکٹ. یہ کنسٹرکشن کو پہلے سمجھ لیجئے، باقی بات بڑی آسان. یہ کنسٹرکشن جو کوئی لا بنتا ہے اس کو ہم کنسٹرکشن کہتے ہیں. یہ کنسٹرکشن جو ہے اسٹیچوٹ کی کنسٹرکشن، دس از فرام دی ورڈ کنسٹرو. کنسٹرو مینس ٹو انڈرسٹینڈ. تو کانٹریکٹس کی کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، کیسے کنسٹرو کیا جائے گا، یہ کنسٹرکشن اس کے بارے میں. وین اے لا از میڈ، ہاؤ دیٹ ول بی انڈرسٹوڈ، ہاؤ دیٹ وڈ بی انٹرپریٹڈ، اس کے بارے میں کیا بات ہے. اس کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کنسٹرو کو ضرور یاد رکھیں اور کنسٹرو کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو ضرور یاد رکھیں، تو اٹ وڈ بی ویری ایزی فار یو. کوئی ڈیڈ بنی ہے تو اس کو کیسے سمجھا جائے گا،
اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جائے گی. تو یہ دیکھیے گا, کنسٹرکشن آف ڈیڈ آف کانٹریکٹ از ٹو بی میڈ in accordance with the intention of the parties and language of the contract. اگر آپ نے کسی کانٹریکٹ کو سمجھنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا چیز, تو اس میں مین پوائنٹس یہ ہیں دیٹ انٹینشن آف دی پارٹیز, ان کو آپ دیکھیں گے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جو بھی بلیک اینڈ وائٹ میں, if it is in writing, contract can be in writing, it may be a verbal contract, وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے. Even if it is in writing, the words are important, no doubt. I'm not negating that the words mentioned there are not important. لیکن اس کو کنسٹرو کرنے کے لیے, کانٹریکٹ کو, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, جب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہے, وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہوں گے, انٹینشن آف دی پارٹیز اینڈ دا لینگویج آف دی کانٹریکٹ. That is very important. So students, آپ نے کانٹریکٹ ایکٹ کے بارے میں دیکھا. یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ کانٹریکٹ ایکٹ کے بارے میں آپ نے دیکھا, ہم کانٹریکٹ ایکٹ کی طرف جا رہے تھے. ابھی صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان ڈفرینٹ سچویشنز کانٹریکٹ ایکٹ کی اپلیکیبلٹی کیا ہے. اس میں سے سب سے زیادہ زور ہم نے دیا کہ ٹریڈ یوزیج, پریکٹسز آف دا ٹریڈ, پریکٹسز آف دا بزنس, ان کا احاطہ کیسے کیا جائے گا. سو اسٹوڈینٹس, آج ہم نے لا کو دیکھا کہ لا کے کانسیپٹس کیا ہیں, لیگل سورسز آف لا کیا ہے, لا کہاں سے آتا ہے, واٹ آر دا لیگل سورسز آف لا. اس کے علاوہ ہم نے لیجسلیشن دیکھی کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, قانون کیسے بنتا ہے, لیجسلیشن کون کرتے ہیں, لیجسلیچر کا احاطہ کار کیا ہے, اس کی ڈومین کیا ہے. لیجسلیچر میں ہم نے دیکھا 3 انسٹیٹیوشنز ہیں, نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کو ملا کر ہم لیجسلیچر کہتے ہیں. لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ پریسیڈنٹ بھی ایک سورس آف لا ہے. آپ کو بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہاؤ دا پریسیڈنٹ از اے سورس آف لا, پریسیڈنٹ سے لا کیسے ہم تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایگریمنٹس کی بات کی, دیٹ واز جسٹ اے ریفرنس. ہم نے کسٹمس کی بات کی, یہ سورسز آف لا ہم نے دیکھا. اس کے بعد پروسیس آف لیجسلیشن, وہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا. سو اسٹوڈینٹس, یہ جتنے ہم لاز پڑھیں گے, بزنس لاز, لیبر لاز, ان میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہونی چاہیے کہ لا بنتے کیسے ہیں, یہ لا کیسے آپ تک آتے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہے. تو اس لیے یہ ساری جو بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں جو آپ سے بات کی گئیں, دیٹ واز دا پرپز. تو پروسیس آف لیجسلیشن میں آپ نے دیکھا کہ منی بلس میں اونلی دا نیشنل اسمبلی کین پاس دا بل اینڈ دیٹ ول بی ریفر ٹو دی پریزیڈنٹ فار پریزیڈنٹ کی گیو ایسنٹ اور ریجیکٹ دا بل, اور اس کے بعد اس کا ایک پروسیجر ان ڈیٹیل آپ کو بتایا گیا. اسی طرح ہم نے ادر بلز کے بارے میں بات کی, ایک منی بلز اینڈ ادر بلز. اس کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ دونوں ہاؤسز میں بلز جانے چاہیے, اور وہاں سے بلز پاس ہوں گے, دین دوز ول گو ٹو دا پریزیڈنٹ, اور پریزیڈنٹ سے اگر ایسنٹ ہو جائے گی دیٹ ول بیکم ایکٹ. اگر وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں اینڈ ری سبمٹڈ, دیٹ ول اگین بیکم ایکٹ. تو یہ سارا پروسیجر پروسیس آپ تک پہنچے. اب ہم کانٹریکٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. دا کانٹریکٹ ایکٹ which we shall study, that is Contract Act 1872. اس کا ہم نے دیکھا کہ اوریجنل اس کی اسکیم کیا تھی, کون کون سے سیکشنز تھے, اس کی اب موجودہ پوزیشن کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی. پھر ڈفرینٹ سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ اپلیکیبلٹی آف کانٹریکٹ ایکٹ کیا ہے. آل سچویشنز دوز ہیو بین ایکسپلین ٹو یو ان ڈیٹیل. اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگا تو وی کین ڈسکس اٹ in the next session. So students, thank you very much for being with me. Inshallah hum continue rakhenge contract act ko. Have a nice time. Thank you. Allah Hafiz.